إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین محدثین کرام پر جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ صاحب و ساتھیوں،
اسلام جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراط سے بھی منع کیا اور تفریط سے بھی منع کیا۔ اسلام افراط و تفریط دونوں سے منع کرتا ہے۔ افراط کیا ہے اور تفریط کیا ہے، اور پھر اعتدال کیا ہے؟ ایک چیز جو اس کا مقام، اس کی شان، رفعت جو صحیح معنوں میں ہے، اس سے اس چیز کو بڑھا دینا یہ افراط ہے، اور جس چیز کی جو جگہ اور جو مقام ہے اس سے کم کر دینا یہ تفریط ہے۔ اور کسی شخصیت کو، کسی چیز کو بالکل اسی طرح بیان کر دینا جس طرح وہ ہے، یہ کسی کے شان مقام کو ویسے بیان کرنا جیسے اللہ رب العزت نے بیان کیے، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے، سیدھے راہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اگر آپ نصارہ کو دیکھ لیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب شان بڑھانے پہ آئے، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا جز قرار دیا۔ جب شان کو گھٹانے پہ آئے تو رسول بھی انہوں نے تسلیم کوئی نہیں کیا۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے جب وہ شان کو بڑھانے میں آئے، افراد پہ آئے، عزیر علیہ السلام کی شان کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا جز ہے۔ اور جب کم کرنے پہ آئے تو اللہ نے 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل سے بھیجے، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو قتل کرنے پہ اتر آئے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، بھی افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ جو اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے، اللہ نے کسی کو رسول بنایا، اس کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ عدل ہے۔ اس کی شان کو، رفعت کو ویسے ماننا جس طرح اللہ نے بیان کر دیا، جتنی شان اللہ نے اسے عطا کر دی، یہ عدل ہے، اور اسی کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ چاہے وہ کوئی اور نبی ہو یا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو، تو ان کو ویسے ہی ماننا جتنی شان اللہ نے انہیں عطا کی، نہ کم نہ گھٹانا، یہی نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہے۔ خیر، آج کا جو ہمارا یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی گزرے ہیں۔ اللہ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے بڑے گمراہ کن عقائد گھڑ لیے، نظریات بنائے۔ سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے کون؟ بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ قوم تھی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم۔ مختلف الفاظ ہیں کہ سیدنا عمران کی بیوی جب وہ امید سے تھی، انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، التجا کی، اے اللہ جو میرے بطن میرے پیٹ میں ہے اس کو تو بیٹا بنا دے، مجھے بیٹا عطا کرنا۔ اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں اس بیٹے کو تیرے راہ میں چھوڑ دوں گی،
تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا، کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، دعائیں مانگتی رہی، لیکن وہ وقت آیا، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو عطا کیا نا تو بیٹے کی بجائے اللہ نے بیٹی عطا کر دی۔ جب بیٹی ہوئی، بیٹی کو دیکھا، اللہ میں نے تو بیٹے کا سوال کیا تھا، کہا تھا کہ بیٹا عطا کرنا، تیرے راستے میں چھوڑ دوں گی، وقف کر دوں گی، تیرے لیے اس کو چھوڑوں گی، اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ تو قرآن نے پھر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا تھا کہ وہ بیٹی ہے۔ اللہ نے کہا تو نہیں جانتی، اگر تجھے بیٹا عطا بھی ہو جاتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا۔ اس بیٹی کو جو اللہ نے شان دیا، مقام دیا، یہ سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ نے بیٹی دی۔ پھر جب بیٹی ہوئی نا، ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام آپس میں کفالت کا معاملہ ہوا، قرے کو ڈالا گیا، سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، وہ ان کی زیر کفالت آئے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کفالت شروع کی نا، یہی سیدہ مریم علیہ السلام، وہ جو اس وقت کی وہ ان کی عبادت گاہ تھی، وہ ان کا کلیسا تھا یا ان کا چرچ تھا، جو بھی عیسائیوں کی عبادت کو آپ کہہ لیں، اس کے ساتھ ایک وہ چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا تاکہ اس کے اندر یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی عبادت کیا کرے۔ جب بھی کبھی سیدنا زکریا علیہ السلام آتے، دیکھتے سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل پڑے ہوتے جن کا موسم بھی نہ ہوتا، حتیٰ کہ وہ پھل اس علاقے میں سے میسر ہی نہ ہوتے، لیکن ان کے پاس موجود ہوتے۔ جب پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے، وہ کہتے انی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ مجھے یہ رزق عطا کرتا ہے، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب ان پھلوں کو دیکھا نا، زکریا علیہ السلام چونکہ اولاد نہیں تھی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، اللہ مجھے بھی تو بیٹا عطا کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے بشارت دی بیٹے کی۔ خیر، یہ سیدہ مریم علیہ السلام تھی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، وقت گزرتا گیا، اسی کمرے کے اندر یہ عبادت میں مشغول رہی۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر کے کیا کہا، اس نے آگے کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، اس فرشتے نے آ کر کے کہا ان اللہ یبشرک بغلام، اللہ ایک لڑکے کی تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ یہ گھبرا گئی، ڈر گئی کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، آج تک مجھے کسی بشر نے چھوہا بھی نہیں، تو پھر بیٹا کیسے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں، جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، لفظ کن کہتے ہیں، فیکون، وہ تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس اللہ کی مرضیاں ہیں، یہ تو اس اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، یہ تو اللہ کی مرضیاں ہیں۔ جسے چاہے وہ موت دے دے، جسے چاہے موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے، پھر زندہ کرنے کے بعد پھر موت اس کے اوپر طاری کر دے، یہ تو اس کی قدرت کے معاملے ہیں، یہ تو اس کی مرضیاں ہیں۔ اللہ کا یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ ایک وقت آیا، سیدہ مریم علیہ السلام وہاں سے نکلی۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں اللہ نے پورے واقعے کو بیان کر دیا کہ وہاں سے نکلی نا، وہ وقت جب وہ وقت آیا پیدائش کا، وہاں سے دور چلی گئی ایک ایسے جگہ پر، جب بھوک لگی اللہ نے فرمایا خشک تنا تھا کھجور کا، اس کو ذرا ہلائیے، جب ہلایا تو تر و تازہ اللہ نے کھجوریں اس کے اوپر وہ نیچے گری ان کے کھانے کے لیے۔ خیر، جب ایک وقت آیا، بیٹے کو گود میں اٹھایا، چند دنوں کا یا چند ماہ کا یہ بیٹا تھا۔ جب آیا نا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، کہا اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، اے مریم تو کہاں سے بدکار بن گئی، طرح طرح کے جب جملے کسے نا۔ سیدہ مریم علیہ السلام یقین مانے،
جو بندہ با کردار ہونا، ایسے جملے اس کے دل پہ جو وار کرتے ہیں، بندہ جیتے جی مر جاتا ہے، بندے کا دل یہ کرتا ہے ابھی زمین شک ہو، میں زمین کے اندر چلا جاؤں، درس جاؤں زمین کے اندر، ایسے جملوں سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی کہ ایسے جملے سنو۔ یہی سیدہ مریم علیہ السلام جب اس کو اٹھایا لے کے آئی، دل میں خیال تو آیا ہوگا، کہا تھا نا کہ کوئی نہیں مانے گا، لیکن جب یہ بات ہوئی نا، قوم والوں نے یہ باتیں کی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گود میں پڑے تھے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک تو معاذ اللہ من ذالک گناہ بھی کیا، دوسرا اس بچے کی طرف اشارے کر رہی ہے، چند ماہ کا بچہ یا چند دنوں کا بچہ ہے، یہ کیا کہے گا۔ جب یہ بات ہوئی نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دودھ پی رہے تھے، اللہ نے آسمان سے وحی کی، اے عیسیٰ چھوڑ دودھ پینا، اٹھ اور اٹھ کے اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کر دے، اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے، لوگ تیری ماں کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے، میری اس بندی کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے جو صرف پاک دامنہ نہیں، جس نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جس کا کردار اتنا پاک اور صاف ہے، اٹھ اور اس کے بارے میں گواہی دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ کو چھوڑا اور گواہی دی تھی کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کے بارے میں باتیں کرنے والوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ مجھے ایک وقت آئے گا شریعت عطا کرے گا، اور جس دن میں پیدا ہوا وہ دن بھی بڑی برکت والا، جس دن مجھے موت آئے گی وہ دن بھی بڑا بابرکت ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی یہ طہارت کو بیان کیا۔ خیر یہ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سیدہ عیسیٰ کی والدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جب بغیر باپ کے پیدائش ہوئی نا، جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، 30 سال آپ کی عمر تھی جب اللہ نے نبوت دی، جب نبوت دی تو پھر اعلان کیا، یہی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، طرح طرح کے ہیلے بہانے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 5 قسم کے معجزات عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کو نبی مان لے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو بالکل عقل کے خلاف بات ہو، عقل مانے ہی نہ کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اللہ لوگوں کو وہ کر کے دکھا دے۔ تو پھر آپ سارے انبیاء کے معجزات کو پڑھ لیں، ہر نبی کو معجزہ اللہ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عام تھی، اللہ نے معجزے بھی ویسے دیے، لوگ جادو سے بڑا کچھ کر جاتے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی سانپ بنی، اللہ نے ویسا معجزہ دیا، وہ ایک لاٹھی تھی جس کے ساتھ وہ درختوں سے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلایا کرتے تھے، اس کو پھینکا، وہ بڑا سانپ بن کے سارے رسیوں کو وہ نگل گیا، پھر اپنے ہاتھ کو دایاں ہاتھ بائیں بغل کے نیچے رکھتے، تھوڑی دیر کے بعد نکالتے، سورج کی طرح یہ روشن ہوتا، بالکل سفید ہوتا، چمکتا، اور اس کے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب اس کو واپس لے آتے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ بالکل صحیح ہو جاتا، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ کے اندر کس طرح چمکنے والی چیز بھی ہے۔ اللہ نے یہ معجزات دیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پہ تھی، طب یونانی کے نام سے، آج بھی وہ طب کے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں اس وقت کی مشہور تھی۔ اللہ نے ویسے ہی ان کو معجزے بھی دیے۔ کیا معجزہ دیا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے بڑے طبیب تھے نا، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا، ایسا کوڑی والا مریض جو لا علاج قرار دیا جا چکا ہوتا، طبیب کہتے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، آپ اللہ کا نام لے کے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، وہ ایسے ہو جاتا کہ جس طرح کبھی اس کو کوڑی کا مرض وہ لگا ہی نہیں، بالکل صحت یاب ہو جاتا۔ مادر ذات اندھا کہ جو پیدائشی طور پر نبینہ ہے، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے آنکھوں پہ، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے انا اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون الطیر باذن اللہ۔ وہ طبیب تھے نا،
ایک مٹی لیتے, اس کو گیلا کر کے پرندے کی ایک شکل بناتے, اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر پھونک مارتے, وہ صحیح سلامت پرندہ بن کے اڑ جاتا. ان کو چیلنج تھا کہ تم بھی اپنے آپ کو بڑے طبیب کہتے ہو, اس طرح کا ذرا کام کر کے تو دکھاؤ. یہ کوڑی والے جنہیں تم لا علاج قرار دیتے ہو, ان کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. یہ جو نبینا ہے نہیں دیکھ سکتے, ان کی آنکھوں میں بینائی ڈال کے تو دکھاؤ. یہ پرندہ میں نے بنا دیا, اپنی ساری طب کو اکٹھا کر کے ذرا اس میں جان ڈال کے دکھاؤ. یہ ان کو چیلنج تھا, نہیں بتا سکتے تھے. اس سے بھی آگے بڑھ کے کوئی گھر سے جو چیز بھی کھا کے آتا بتا دیتے کہ تو یہ چیز کھا کے آیا ہے, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اپنے آئندہ جا کے کھانے کے لیے گھر میں کیا رکھ کے آیا تھا. اللہ نے یہ معجزے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے کہ وہ جو بھی مادر ذات اندھا ہوتا وہ بالکل صحیح ہو جاتا, اور اسی طرح کوڑی والا درست ہو جاتا. اسی طرح جب وہ ایک پرندہ بناتے, اللہ کا نام لے کے پھونک مارتے, وہ اڑ جاتا. جب یہ دیکھے نا معجزات, تو بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ باپ نہیں ہے نا, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ من ذالک. انہوں نے پھر 3 طرح کے عقیدے بنائے, اور قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ. انہوں نے ایک تثلیث کے عقیدے کو گھڑ لیا, تثلیث کا عقیدہ بنایا. ان کافروں نے کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ ہے. ایک انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگوں جو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں, مریم علیہ السلام یہ معاذ اللہ من ذالک اللہ کی بیوی ہے. اللہ نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ کو کسی بیوی کی ضرورت نہیں, اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں. ایک بات کو سمجھ لو کہ جو بھی اولاد ہے نا, جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے, اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. قرآن کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط مرضی سمجھے, جتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا رہے, لیکن وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا. کمزور رہے گا, کمزور ہے, اس کے اندر کمزوری کو, عاجزی کو اللہ نے رکھ دیا. کسی نہ کسی مقام پہ یہ عاجز آ جاتا ہے, لیکن اللہ اس سے بلند ہے. اللہ ہر ایک کمزوری سے پاک ہے, ہر ایک عیب سے پاک ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سبحانک, اللہ تو ہر ایک کمی سے پاک ہے, ہر ایک دکھ سے پاک ہے, ہر ایک جس جو بھی نقص ہے اس سے اللہ کے ذات پاک ہے. اللہ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کل تھی نہ آج ہے نہ ہوگی. اللہ ہر ایک ضرورت سے گزر رہا ہے, پاک ہے. اللہ کو نہ بیوی کی ضرورت نہ اولاد کی ضرورت. انسان کہتا ہے میری اولاد ہوگی, کیوں ہوگی کہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی. جب یہ میرے اعضاء جواب دے جائیں گے, یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے, ان میں اتنی طاقت نہیں رہے گی, اس وقت یہ میری اولاد میرا سہارا بنے گی, میرا قوت بازو بنے گی, اور یہی اولاد مجھے سہارا دے گی. اس لیے اولاد کی ضرورت ہے. ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے میری اولاد ہو, لیکن اللہ ان ضروریات سے پاک ہے. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا, کبھی کہا کہ اللہ کی سیدنا مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے, کبھی انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ عیسیٰ مریم اور اللہ مل کے پھر ایک خدا بنتے ہیں. اس کو نام انہوں نے تثلیث کا دیا کہ 3 ملے تو ایک خدا بنتا ہے, ایک الہ بنتا ہے, ایک وہ ذات بنتی ہے جس کی ہم عبادت کریں. اللہ نے اس کا بھی انکار کر دیا. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایسی باتیں کرنے والوں, کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہنے والوں, کبھی سیدہ مریم کو میری بیوی بنانے والوں, کبھی عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا کہنے والوں, سن لو قل هو اللہ احد. اے نبی آپ ان کو بتائیے, جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں, اس بات کو بیان کرتے ہیں, آپ ان سے یہ کہیے اللہ کیا کہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کو بتا دیجئے اللہ احد, اللہ تو ایک ہے. اللہ ایک کیسے ہے, چونکہ جو اولاد ہے وہ والد کا جز ہوا کرتی ہے, وہ والد کے وجود کا حصہ ہے. اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد, اللہ تو ایک ہے, اللہ کا کوئی جز نہیں, اللہ خود کسی کا جز نہیں, نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ اللہ ساری باتوں
باتوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تو بالکل بلند ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے. ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا. کبھی اللہ نے قرآن میں سورہ المریم کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی، اتنی بڑی بات کی ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ رکھ دی جائے نا، اس بات کے وزن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر اس بات کو آسمانوں پہ رکھ دیا جائے، اس بات کے وزن سے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے. اتنی بڑی انہوں نے بہتان بازی کی ہے اللہ کے اوپر. حضرات آئیں، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ابھی چند دنوں بعد ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس کے اندر عیسائی وہ کرسمس ڈے کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، جس کے اندر ان کا یہ نظریہ ہے. جس طرح ہندوؤں کے اندر یہ برتھ ڈے کا ایک تہوار چلتا ہے، آج کل تو بالکل اسی طرح مسلمانوں میں بھی سرحیت کر چکا ہے، اور مسلمان بھی بالکل انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر ایک کو جو اس کا جنم دن ہوتا ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے اسے وش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کو ویسے ہی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی عیسائیوں کے اندر یہ تہوار تھا جو پہلی 3 صدیوں تک نظر نہیں آتا. پھر اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ شروع کیا گیا. مقاصد کچھ اور تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہیپی کرسمس ڈے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ معاذ اللہ من ذالک، ان کے عقیدے کے مطابق کہ اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. آپ دیکھیں اللہ کی ذات کے بارے میں اتنی بڑی بات کہنا. قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. سورہ زخرف کو پڑھ کے دیکھیے کہ کافر اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ اتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، اتنے ظالم ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بناتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو خالق کا جز بناتے ہیں، جبکہ یہ ایسی بات ہو نہیں سکتی. اللہ ہر چیز سے پاک ہے. لیکن جو بھی بندہ اس طرح کی کر کے ان کے کہتے ہیں کہ مسیحی برادری کو ہیپی کرسمس ڈے، وہ ہمارے خاص طور پر وہ طبقہ جو کہ صاحب اقتدار ہے، جو کہ سیاست کے اندر اور ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار طبقہ ہے، وہ اپنی اقلیتوں کے حقوق سمجھ کے اس جرم کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کو یہ ہیپی کرسمس ڈے کی وش کریں نا، ان کی اس خوشی میں شامل ہونا چاہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے بھی ان کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، جبکہ ایسا کلمہ کہنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، اتنا بڑا بہتان ہے، اگر اس کو آسمانوں پہ رکھ دیا جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں پھیلایا جاتا اور کہا جاتا ہے. اس لیے ان کی اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے اندر وہ شامل ہو جائے اور ان کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرے اور یہ سمجھے کہ میں ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہوں. نہیں. اور یہی نظریہ نبی علیہ السلام کے متعلق بھی ہے. کسی نے کہا کہ یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور اسی طرح عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. آج ہمارے کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سے بخاری کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اے میرے صحابہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، کہ اے میرے صحابہ مجھے اس طرح میری شان کو نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا. میں تو ایک اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور یہی قرآن نے کہا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. کہ لوگوں کافر ایسے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو اللہ کا جز بناتے ہیں اور یہ واضح کفر کرتے ہیں. اگر جو بندہ ایسا عقیدہ رکھے اور اپنے آپ کو محب رسول بھی کہے، عاشق رسول بھی کہے اور عین اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ بھی مانے،
ہے تو بات درست نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے انہوں نے بیٹا بنا دیا، ہم نے اللہ کی ذات کا جز بنا دیا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ بالکل اللہ کی ذات میں سے، اللہ کے نور میں سے آدھا نور الگ ہو کے اللہ نے محمد کی شکل دے کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا پہ بھیج دیا۔ اللہ کے قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ اگر ہم ان کو کافر کہتے اس نظریے کے اوپر، ہمیں بھی اپنے عقائد کی نظر ثانی کر لینی چاہیے، ہمیں بھی اس کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہے نا، بہت بڑی بات ہے یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ قرآن کی آیت کافی ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تو ایسے جتنے بھی خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، دور رہنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسی کے اندر ایمان کی بقا ہے، یہی ہمارے اسلام کا درس بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کے عقائد تھے قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ گمراہ کن عقائد تھے، اسی وجہ سے عیسائی گمراہ ہو گئے۔ ہم جو ہر صورت کے ہر نماز کے ہر رکعت میں دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ یہ ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے، ان سے مراد عیسائی ہیں جن کو ہم ہر نماز میں گمراہ کہتے ہیں، اور اگر ہم ان کے عقائد کو اپنا لیں پھر ہم راہ ہدایت پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔